اتنی لیٹ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ آپ کو کیوں ضرورت پڑی تھی میرا انتظار کرنے کی؟ ایسے حق جمنے کی ساری کشتیاں تو آپ جھلا چکی ہیں۔ واچ اتارتے اس نے پنک سوٹ میں کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا جو بول کر پچھتا رہی تھی، نہیں وہ مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ حوصلہ رکھیں، کسی کے ساتھ اپنی راتیں رنگین نہیں کر کے آیا۔ وہ بولتا اس پر طنز کرتا واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ مہر نے بیٹھتے اپنا سانس ہوا میں خارج کرتے اپنا سر ہاتھوں میں گراتے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ وہ کب سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ نویرہ نے کہا تھا ارسل آئے تو اسے کھانا دے دے۔ لیکن اتنے انتظار پر اس کے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے، اس لیے پوچھ بیٹھی، لیکن اسے امید نہیں تھی کہ اس طرح بے باکی سے جواب دے گا۔ غصے سے اٹھی الماری سے بلینکٹ اور چادر لیتی زمین پر بچھا چکی تھی۔ واش روم سے نکلتے ارسل نے آنکھیں ترچھی کرتے زمین پر بچھائی بلینکٹ کو بچھائے دیکھتے اپنا غصہ دبایا تھا۔ کھانا لاؤں؟ اسے اپنی طرف گھورتی دیکھتے ڈری ہوئی بولی تھی، نہیں آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زلیخا دے چکی ہے۔ اس نے ملازمہ کا نام لیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بلینکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہاں سوؤں گی، وہ اس کی غصے بھری آواز سے دل کی دھڑکن سنبھالتی بولی۔ اگر آپ کو اس بیڈ پر سونے میں اتنا مسئلہ ہے تو باہر جا کر کسی اور روم میں سو جائیں، میں اپنے کمرے کو مسافر خانہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ اٹھتا بلینکٹ کو رول کرتا کھڑکی کھولتا باہر پھینک چکا تھا۔ ارسل یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں کب سے برداشت کر رہی ہوں، آپ کیسا بیہیو کر رہے ہیں، جیسے ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں، وہ چلائی تھی۔ ویسے بات تو آپ نے سوان نے درست کی، ہمارے درمیان سچ میں کچھ نہیں ہوا، بٹ ہو جانا چاہیے تھا، تو آج یہ زبان جو چل رہی ہے نہ چلتی۔ وہ اپنے بازوؤں کے شکنجے میں لیتا اپنے قریب کر چکا تھا۔ ارسل دور ہٹے مجھ سے، میں آلریڈی وارن کر چکی ہوں آپ کو، مجھے مت چھوئیں۔ وہ اپنا آپ اس کی گرفت سے آزاد کروا رہی تھی، تو اب میں بھی وارن کرتا ہوں مہروش ارسل شاہ، میں اگر چپ ہوں تو آپ کی اس غلطی کو نادانی سمجھ کر خاموش ہوں، ورنہ جس طرح آپ میرے بھروسے کو توڑ چکی ہیں، اگر عام مردوں کی طرح ہوتا نا، اس وقت آپ میرے بستر پر ہوتی۔ اپنی غلط فہمی کو درست کریں آپ، اگر میں نے آپ سے منہ موڑ لیا تو پچھتائیں گی آپ۔ آج دوسری بار اور آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ ارسل نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں چھوا تھا۔ چھوڑیں، وہ چلاتی اس سے دور ہوئی تھی۔ آنسو رخسار کو بھگو گئے تھے۔ وہ اپنی دل کی رفتار کو نارمل کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مہروش اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی اس کا ہاتھ پکڑتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ صرف 15 دن، only 15 days، اپنی غلط فہمی کو درست کریں۔ 11 دن اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو بھول جائیے گا آپ کسی ارسل شاہ کی بیوی ہیں۔ نام تو آپ کا میرے نام کے ساتھ رہے گا، لیکن آپ بیوی کا رتبہ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گی۔ وہ اسے وارن کرتا اس سے دور ہوتا بیڈ پر جا کر بیٹھا تھا۔ مہر نے نظریں اٹھاتے بے بسی سے اسے دیکھا تھا کہ وہ خود اس کی غلط فہمی کیوں درست نہیں کر رہا۔ وہ اس کشمکش میں باہر نکلی تھی کہ وہ کس پر یقین کرے۔ ایک طرف وہ بے بس لڑکی تھی مہروش کی نظر میں، اور دوسری طرف اس کا شوہر جو کہنے کو تو اس سے پیار کرتا تھا، تو وہ اسے یقین کیوں نہیں دلا رہا؟ کیسے وہ ایک ایسے انسان کو اپنا آپ سونپ دے جو آلریڈی ایک لڑکی سے ریلیشن میں رہ چکا ہے؟ کیا 15 دنوں میں وہ سب سچ جان سکے گی؟ اگر ارسل غلط ہوا تو اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اگر ارسل کا کوئی قصور نہ ہوا اور وہ 15 دن میں نہ پتہ لگا پائی تو؟ اس نے اپنی زور زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے چاند کو دیکھا تھا جو پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ 2 دن بعد پری کو ڈسچارج کیا گیا تھا، اور ان دونوں میں اذلان نے اس کی کیئر اور خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہر طرح سے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا تھا، اور پری تو اس کا اتنا خیال رکھنے پر دل ہی دل میں خوش ہوتی، خدا کا کتنی ہی بار شکر ادا کر چکی تھی۔ ابھی پری کو اذلان اس لیے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ نہ تو اس نے پری پر غصہ کیا تھا اور اسٹڈی کے متعلق بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وش میں ضروری کام سے جا رہا ہوں ہنی، اپنا خیال رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ماما اور خالہ سے بول دینا، اور یہ دیکھو کوئی الٹی سیدھی حرکتیں مت کرنا۔ اذلان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ مسکرائی تھی۔ اذلان، میں آپ کو اتنا تنگ کرتی ہوں؟ نہیں، بس میں مذاق تو کر رہا تھا، ایک بچے کو پالنا اور تمہیں ایک برابر ہے۔ بیوی، مجھے تو لگتا ہے
بھول ہی جانا چاہیے مجھے کہ اگلے 5 سال تک ہمارا بھی بیبی ہوگا۔ وہ اس کے گال پر ہونٹ رکھتا آنکھ بلند کرتا بولا۔ اذلان گندے بے شرم، وہ چلائی تھی، تمہیں بھی کر دوں گا، بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اس نے بالوں میں کنگھی کرتے کہا۔ نہیں جی، میں معصوم ہی رہوں گی، وہ اس کی باتوں سے لال ہوتی دھیمے لہجے میں بولی۔ میری ہنی معصوم والی بے شرم ہوگی۔ وہ اس کے قریب آ کر گھڑی پر ٹائم دیکھتا بیٹھا تھا۔ داد اس کا بیسمنٹ میں انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی ہنی کی باتوں کو اگنور نہیں کرنا چاہتا تھا کہ بعد میں اس کی الٹی سیدھی 10 فرمائشیں کر کے منانا پڑے۔ وہ کیسے معصوم بے شرم، پری نے آنکھیں بند کرتے اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ وہ ایسے جب میری وش کہے گی جی میں آپ کو حق کر لوں گا، اور پھر بولتی زبان کو دانتوں تلے دبا لے گی، اور جی میں آپ کو کس کر لوں گا بولتے اپنا چہرہ چھپا لیا کرے گی، اور جی بس جائیں، آپ سچی میں بہت بے شرم ہیں، آپ جائیں۔ پری نے تکیہ اٹھاتے اپنے چہرے پر رکھا تھا۔ ہاں 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 بیبی شرما رہی ہے، وش یو آر بلشنگ۔ اذلان نے تکیہ اٹھاتے اپنی گود میں رکھا۔ نہیں تھپڑ مارے ہیں آپ نے، نظر آ رہا ہے معصوم ہوں، شرم آتی ہے ایسی باتوں سے، پھر بھی چسکے لے رہے ہیں۔ وہ اس کی بات پر گھورتی بولی۔ وش اچھا خاصا رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر دیتی ہو، آخر میں اکیلا بندہ کیا کچھ سکھاؤں گا۔ ہاں ہاں آپ بے شرم ہیں نا، سب کچھ سکھا سکتے ہیں۔ وہ اس کے شفاف چہرے سے نظریں ہٹاتی دل میں ماشاءاللہ بولتی ہنسی۔ اوہ شکر ہے ٹائم سے یاد کروا دیا، میں بے شرم ہوں، میں تو بھول ہی گیا۔ وہ محبت بھری گستاخی کرتا اٹھا تھا۔ پری نے کشن ہاتھ میں لیتے اس کی کمر پر مارا تھا۔ بیوی میں ساری بے شرمی دکھا دوں گا، انسان بن جاؤ۔ اذلان نے دروازے کے قریب پہنچتے فلائی کس کی تو پری نے بھی مسکراتے ہاتھ ایسے اوپر کیا جیسے سچی میں وہ اڑ کر آ رہی ہو، اور پھر ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا گئی۔ یار تم تو مجھ سے بھی زیادہ بے شرم ہو۔ اب آ کر ہی پوچھوں گا مجھ معصوم پر خام خواہ الزام لگایا۔ وہ اونچی بولتا مسکراتا کمرے سے نکلا تھا، اور پری چھت کو دیکھتی مسکراتی اس کے خیالوں میں کھوئی تھی۔ محبت کی دیوی بھی اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ اس کے دل میں ہولے ہولے محبت کے بیج اپنی جڑ نکال چکے تھے، بس اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ جڑیں کتنی گہرائی میں اپنی بنیاد قائم کرتی ہیں۔ چھوڑو ہمیں، کیا بگاڑا ہے ہم دونوں نے تمہارا، چھوڑو۔ وہ کرسی پر بندی دونوں چلا رہی تھیں، لیکن داد چیئر پر بیٹھا ان کی چیخ پکار کو اگنور کرتا ہینڈ فری لگا گیا، کیونکہ دونوں نے بول بول کر کان کھا لیے تھے۔ چھوڑو کمینے، وہ چلائی تھی، چلاؤ اور چلاؤ، اتنا چلاؤ کہ تم دونوں اپنے بولنے کی حس کھو دو۔ اذلان بیسمنٹ میں داخل ہوتا بولا۔ اذلان کو دیکھتے داد ادب سے کھڑا ہوتا، چیئر کو کھینچتا اس کے آگے رکھتا بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ اذلان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، اور داد احترام سے اس کی چیئر کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا اس کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ اب تم جان ہی گئی ہوگی کہ کس وجہ سے تم دونوں کو یہاں لایا گیا ہے، اذلان بیٹھے بیٹھے چلایا تھا۔ اس کے غصے بھری آواز پر دونوں نے ڈر کر آنکھیں بند کی تھیں۔ دیکھو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ روشنی بولتی اس کی کرسی اذلان کے بٹن پشت کرنے پر تیز تیز گھومنے لگی تھی۔ رابیل تو اس کی حالت دیکھتی کانپنے لگی تھی۔ 5 منٹ بعد اذلان نے بٹن دباتے کرسی روکی۔ روشنی کی حالت 5 منٹ میں ہی بگڑ چکی تھی۔ اس کے اسٹریٹ بال کس چڑیا کے گھونسلے کی طرح لگ رہے تھے۔ کچھ چہرے پرائے اس اندھیرے کمرے میں اسے اور خوفناک بنا رہے تھے۔ جب تک میں نہ کہوں آواز نہ آئے تم دونوں کی۔ اب بتاؤ کیوں میری ہنی کو تکلیف پہنچائی، کیا بگاڑا ہے وش نے تمہارا؟ وہ ماتھے کو مسلتے روشنی کی طرف دیکھتا گھرایا۔ وہ داد ان کو اسپیشل پروٹوکول کی ضرورت ہے، تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ اذلان اس کے اٹک اٹک کے بولنے پر چڑا تھا۔ تم بتاؤ گی کہ تمہیں بھی اسپیشل پروٹوکول چاہیے؟ نہیں نہیں، روشنی کی چیخنے کی آوازیں سنتی وہ جلدی جلدی سے بولی۔ زین میرا کزن ہے، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن پریوش کو دیکھتے وہ اس کی اتنی خوبصورتی کو دیکھتا مدہوش ہوتا، اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھتے اس کی بات پر لال آنکھوں سے دیکھتے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ وہ جب ہمارے گھر میلاد پر آپ چھوڑ کر گئے تو زین نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو پری نے اس کے تھپڑ مارا تھا۔
وہ رکی تھی۔ آگے اذلان زور سے چیخا تو زین کسی بھی طرح پری سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور میں زین کے پیار میں پاگل تھی۔ اس کو پانے کے لیے اس کا ساتھ دیتی گئی اور پری نے میرے پیار پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس لیے بدلہ لینے کے چکر میں ہم نے اس کے گول گپوں میں زہر مکس کر دی۔ وہ بتاتی بتاتی روئی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں داد، ہمارے کاکروچ کو کافی دنوں سے کوئی خوراک نہیں ملی۔ شکار آیا ہے، ذرا ناشتہ تو کرواؤ۔ اذلان اس کی بات کو اگنور کرتا داد کو بولا تو داد اس کا حکم مانتا روشنی کو اس کے سامنے بٹھاتا، رابیل کی کرسی کو کھینچتا اندر بنے بیسمنٹ میں لے کر گیا۔ تو مس روشنی، آپ بتائیں گی کہ آپ کیا مسئلہ تھا؟ آپ وہ جانتی تھی میں آپ کو پسند کرتی ہوں، فیس بک، انسٹا، ہر جگہ آپ کو فالو کرتی، اسے آپ کی تصویریں دکھاتی تھی، لیکن اس جھوٹی نے شٹ اپ، زبان کھینچ لوں گا اگر میری ہنی کے بارے میں کوئی غلط بات کی۔ اذلان غصے سے چلایا تو کامتی پھر سے بولی، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ اس کے کزن ہیں، اور اس دن جب آپ اسے میلاد پر چھوڑنے آئے تو میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن آپ نے مجھ پر دھیان نہ دیا۔ جب میں نے پری سے بات کی کہ وہ میری بات آپ سے چلائے تو اس نے یہ کہتے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ آپ سے بہت ڈرتی ہے اور وہ تو آپ سے بات بھی نہیں کرتی اور آپ کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ لیکن تھوڑے دنوں بعد پری نے بتایا کہ اس کی آپ سے شادی ہو رہی ہے تو مجھ سے بات برداشت نہیں ہوئی اور رابیل کو بھی اپنا بدلہ لینا تھا، تو ہم نے مل کر یہ پلان بنایا کہ وہ مر جائے گی اور کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا۔ وہ بتاتی زور زور سے رونے لگا۔ شٹ اپ داد، وہ چلایا تھا۔ جی سر، داد تو خود گھبرا گیا تھا۔ ان کی اچھے سے خدمت کرو اور اگر یہ مانتی ہیں کہ وہ آج کے بعد پاکستان نظر نہیں آئے گی تو چھوڑ دینا، ادروائز ان کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر والوں کو پیک کر کر بھیج دینا۔ وہ بولتا اپنا کوٹ اٹھاتا نکلا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ مہر کے آنے سے پری کو بھی جیسے بہن مل گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی کالج اور یونیورسٹی کے قصے سناتی، پھر کہکا لگاتی ہنسنے لگتی۔ ان قصوں میں زیادہ تر پری کی ہی کہانیاں ہی ہنسانے والی تھیں کہ وہ اپنے ٹیچرز کو کیسے تنگ کرتی تھی۔ پری، اف یو ڈونٹ مائنڈ، ایک بات پوچھوں؟ مہروش اچانک اپنے دماغ میں آنے والے خیال کو زبان پر لاتی بولی۔ جی بھابی، پوچھیں۔ پری نے واٹس ایپ اوپن کرتے بولتے ساتھ فریحہ کا میسج پڑھنے لگی۔ وہ لیلا کیا کوئی ارسل کی فرینڈ تھی؟ وہ بے ترتیب لفظوں میں جلدی سے بولی اور دل میں دعا کی تھی کہ کاش پری کہہ دے نہیں۔ لیلا، جی بھابی، یونیورسٹی میں بائی کی وہ فرینڈ تھی ایک، بٹ نہ وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، فالتو میں بائی کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ پھر ان دونوں میں کیا انبن ہوئی اور ان کی دوستی ختم ہو گئی۔ ویسے آپ پریشان مت ہوں، یو آر لکی بھابی، بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ مہر کا ہاتھ پکڑتی مسکرائی۔ اس کا بات مہر چاہتے ہوئے بھی مسکرا نہ سکی۔ وہ بتانا چاہتی تھی پری کو جیسا وہ اپنے بھائی کو سمجھتی ہے ویسا نہیں ہے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ پری سے ایکسکیوز کرتی اپنے روم میں آئی تھی۔ کیوں ارسل، کیا اب بھی آپ کی بات پر یقین کروں؟ بیڈ پر اوندے منہ لیٹتے وہ ہچکیوں میں روتی اونچا اونچا بول رہی تھی۔ اذلان، نو، آپ کو پتہ ہے نا میں دودھ نہیں پیتی، پھر کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ ہنی آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، ڈاکٹر نے سختی سے کہا ہے۔ اذلان نے اپنے پاس بٹھاتے اسے دودھ کا گلاس تھمایا تھا۔ زی پلیز، نو، میرے یہی پھنس رہا ہے۔ ایک گھونٹ لیتی اذلان کو گلاس تھماتی اٹھی تھی۔ وش، سکون سے بیٹھ کر پیو، مار کھاؤ گی۔ اذلان نے اسے گود میں بٹھاتے اپنی بازوؤں کے گھیرے میں لیتے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ زی پلیز، نو، مجھے نہیں پینا۔ وہ تھوڑا سا پیتی روحان سی ہوتی بولی، چندہ کچھ نہیں ہوگا میرا بچہ، تھوڑا سا پیو تو صحیح، اپنے زی کی بات نہیں مانو گی؟ وہ اس کی گال اپنی گال کے ساتھ سہلاتا پیار سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی پری نے دودھ کا گلاس فنش کرتے اذلان کی طرف دیکھتے برا سا منہ بنایا تھا۔ میری بلی، اذلان نے بولتے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ ہاں ہاں، میں بلی ہوں، میری کیٹو، کیوٹ والی، اذلان نے بولتے اس کی گال پر لب رکھے تھے۔ زی بس کریں، اس نے اس کی گود سے اٹھنا چاہا۔ ہنی پلیز، آئی وانٹ ٹو اسپینڈ سم ٹائم ود یو۔ زی، وہ اسے معنی خیز لہجے میں بولنے پر وہ بھی پیار سے بولی تھی۔
جی زی کی جان، یو نو وٹ ہنی، مجھے وہ اپنی مسکراہٹ دباتی وقفہ لے گئی۔ کیا ہنی؟ زی، مجھے انگلش نہیں آتی۔ وش، مار کھاؤ گی، اس کے بول کر کہکا لگا کر ہنسنے پر اپنے جذبات کا قتل ہوتا دیکھتے اذلان نے اسے گھورا تھا۔ زی سچی نہیں آتی، وہ پھر سے معصومیت چہرے پر سجائی بولی۔ اچھا، اور ترکش رومانٹک ڈرامے دیکھتی ہو، ان کی آ جاتی ہے؟ اذلان نے اسے گدگدایا۔ جی، کیونکہ اس میں تو سین بھی ہوتے ہیں نا ساتھ۔ اوہ، تو ہم بھی بنا لیتے ہیں کوئی رومانٹک سین، پھر بھی سمجھ نہ آیا تو ڈیپلی سمجھا دوں گا، اذلان گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ زی، بہت بے شرم ہیں آپ۔ اس نے اس کے ہاتھوں پر ناخنوں کا زور ڈالا تھا۔ ہنی، ڈونٹ ڈو۔ اذلان نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ زور سے اس کے ہاتھ پر ناخن مارتی اس کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب دیکھنا تم میں کیا کرتا ہوں۔ ہاں ہاں، کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ کس ہی کر سکتے ہیں آپ، پری نے بغیر اس کو دیکھے ہلکا سا کہکا لگاتے کہا، اور بیڈ پر لیٹی تھی۔ تم دیکھو اب۔ اذلان نے اپنے خون نکلتے سفید ہاتھ کو دیکھا۔ وہ اٹھتا، ڈریسنگ سے باکس اٹھاتا، کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اپنی تلاش شدہ چیز ڈھونڈتا، مسکراہٹ دباتا بیڈ پر آ کر اس کے پاس بیٹھا تھا اذلان۔ وہ اس کی اگلی کارروائی دیکھتی زور سے چیخی تھی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑتے نیل کٹر سے اس کا چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹا۔ اذلان، نہیں، سوری پلیز، اب نہیں ماروں گی۔ وہ اگلی انگلی کا ناخن کاٹنے پر اٹھنے کی کوشش کرتی چیخی تھی، لیکن اذلان کی پکڑ سے نکلنا ناممکن تھا۔ زی پلیز نہیں کریں، میں نے اتنی مشکل سے بڑھائے تھے۔ ہنی، یو نو بڑے ناخنوں سے نماز نہیں ہوتی، لیکن چھوٹے سے تو تھے۔ اب دیکھیں، بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کو کرتے منہ بناتے کہا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے، بس یہی بہت ہے۔ اذلان نے اس کے ہاتھ پر لب رکھتے دوسرے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ نو اذلان، اس کے نہیں، پلیز پلیز، نو، میں ناراض ہو جاؤں گی۔ سے یس مائی بیبی۔ اذلان نے اس کی چیخ پکار کو اگنور کیے سارے ناخن کاٹے، دوسرے ہاتھ کو چوما تو وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اس سے دور ہو کر بیٹھی۔ مجھے نہیں کرنی بات۔ کوئی ایک بات نہیں مانتے میری، ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ وہ بیڈ سے اترتی روم سے نکلی تھی۔ وہ جان بوجھ کر آفس میں بیٹھا کام کرتا رہا اور گھر بھی لیٹ آیا تھا، لیکن سامنے ہی اسے اوندے منہ لیٹا دیکھتے وہ رکا تھا۔ دوپٹہ بیڈ سے نیچے پڑا تھا۔ واچ اتارتے اس نے باکس کو زور سے بند کیا تھا، شاید وہ اس کی آنے کی آواز سن کر جاگ جائے۔ جیسے بھی وہ اس سے رویہ رکھے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ذرا بھی اس کے لیے کوئی بھی برا خیال یا نفرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اور جیسے ہی اسے ساری سچائی کا پتہ چلے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لیلا کا بھی پتہ لگوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تو ملک چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ ارسل فریش ہو کر آیا تھا تو وہ ابھی بھی ویسے کی ویسے لیٹی ہوئی تھی۔ ہزاروں دل میں عہد کرنے کے باوجود وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ایک بار پھر اس کے قریب لیٹتا، چہرے سے بال ہٹاتا، پیار سے گویا ہوا مہر۔ ارسل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا جو کہ گرم کوئلہ کی طرح تپ رہا تھا۔ مہروش، اس نے سیدھا کرتے پکارا تھا۔ وہ غنودگی میں بس اتنا ہی بولی۔ مہروش، اٹھیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی۔ ارسل نے اس کے ماتھے کو چھوا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ رونے کی وجہ سے لال ہوتی براؤن آنکھوں کو کھولتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ مہر، آپ روئی ہیں کیا؟ ارسل نے اس کی لال آنکھوں کو دیکھا۔ نہیں، وہ اب پتہ نہیں۔ وہ اپنا دکھ سنگدل کے سامنے شو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہی تو اس کا محافظ ہمسفر ہے۔ مہر، ادھر بیٹھیں، بخار سے تپ رہی ہیں آپ، ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ لیٹ جائیں۔ وہ اس کو کندھوں سے تھامتا بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ مہر کو اس کا یہ انداز زہر لگا تھا۔ کیوں وہ اتنا اچھا بن رہا ہے؟ جب اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے تو کیوں اتنی کیئر کر رہا ہے؟ لیکن اس سے نکاحت کی وجہ سے نہ تو کچھ بولا جا رہا تھا، اور اگر بول لیتی تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بعد میں اپنا آپ اس کے شکنجے سے آزاد کروا سکے۔ ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ بتائیں، آپ نے کچھ کھایا؟ ارسل کرسی کو کھینچتا اس کے قریب کرتے بیٹھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ لیکن کہنا تو وہ یہ چاہتی تھی۔ اس کی بھوک تو پری کے منہ سے اقرار سن کر ہی اڑ گئی تھی۔ لیکن شہزادی، بخار ہے آپ کو، کھانا تو کھانا ہوگا۔
کوکیز لے لیں چائے کے ساتھ، آپ لیٹنے میں ملازمہ سے کہتا ہوں، وہ تو اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ ہنی، اگر آئندہ کے بعد تم ناراض ہو کر اس طرح اس روم میں آئی نا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ جتنی ناراضگی دکھانی ہے اپنے روم میں رہ کر دکھاؤ، مناؤں گا بھی اور پیار بھی کروں گا، لیکن یہ طریقہ بہت غلط ہے۔ اذلان اس کے روم میں آتے پری کو اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنے روم میں لے کر آیا تھا۔ مجھے نہیں کرنی بات، بہت برے ہیں آپ۔ آئی ہیٹ یو، بس مجھے غصہ مت دلاؤ۔ اگر پیار کا اظہار نہیں کرنا ابھی تو نہ کرو، لیکن یہ فالتو میں بول کر اپنی جان کو کیوں مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ کپ بورڈ سے کپڑے نکلتے ترچھی نگاہوں سے دیکھا تو وہ جلدی سے کمبل لیتی ناراضگی سے چہرہ چھپا گئی۔ اذلان نے اس کی پیار بھری حرکت پر مسکراہٹ روکی تھی، کہیں اس کے ہنسنے پر اور ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہاں ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اگر اچھی لگی ہے تو۔ اور اب ہم ملیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔